کائنات جنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اپنے سائنسی ثبوتوں سے شاید اس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہو، کیونکہ جہاں تک ثبوتوں کا معاملہ ہے تو ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا فوکس ہے، جو ثبوت آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں ویسے ہی ثبوت آپ کو ملتے ہیں۔ ڈارون کو جنگل میں درندے شکار کرتے اور چھوٹے جانور بچتے اور اپنے سے کمزور جانوروں کو مارتے نظر آئے، لیکن جنگل کے اس ایکو سسٹم میں موجود باہمی تعاون، کوآپریشن کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ شیر کے دن کا وہ 1 گھنٹہ توجہ کا مرکز رہا جب وہ شکار کر رہا تھا۔ شیر کے وہ باقی 23 گھنٹے چونکہ توجہ کا مرکز نہیں تھے، اس لیے وہ نظر نہیں آئے کہ جب وہ کوآپریٹ کر رہا تھا۔ اس کائنات میں جو بھی چیز جیسی ہے وہ ایسی اس لیے ہے کہ پوری کائنات اس کو ایسا ہونے میں تعاون دے رہی ہے۔ یہی کائنات کی بنیادی نیچر ہے۔ اصل مسئلہ ہے توجہ کا، فوکس کا۔ جہاں آپ کا فوکس ہو آپ وہیں جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے ذہن کا اگر مکمل تجزیہ کیا جاتا تو ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی: رائٹ فوکس اینڈ رانگ فوکس۔ تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اس بات کو کھوجو کہ دن کا زیادہ تر حصہ تمہارے تھاٹس کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، غربت یا امارت، بیداری یا فرار۔ بیدار انسان اس کائنات میں موجود باہمی تعاون کو دیکھتا ہے، اور سویا ہوا آدمی اس کائنات میں صرف جنگ کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ کائنات باہمی تعاون پر کھڑی ہے، یہ کائنات سرنڈر پہ کھڑی ہے، یہ کائنات عدم مزاحمت پہ کھڑی ہے۔ ریزسٹنس صرف انا کا ایک فریب ہے جس سے وہ خود کو موٹا کرتی ہے، اور جنگ صرف انا ہی دیکھتی ہے کیونکہ اس کی سانسیں ہی مقابلے پر ریزسٹنس پر چلتی ہیں۔ تم بچوں کو دیکھتے ہو، بات بے بات گرتے ہیں، خام خواہ چوٹیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک چلنا سیکھ رہا بچہ ایوریج ایک دن میں جتنا گرتا ہے اتنا اگر ایک بڑا آدمی اپنی پوری زندگی میں بھی گرے تو اس کی ایک بھی ہڈی سلامت نہ رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بڑے آدمی کی ہڈیاں پسلیاں چھوٹے بچوں سے زیادہ نرم و نازک ہوتی ہیں؟ بڑا ایک بار گرے چوٹ کھا کے ہسپتال جا پہنچتا ہے، لیکن ایسی 20 چوٹیں بچہ روز کھاتا ہے اور تھوڑی دیر رو دھو لینے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل کے جو تمہارے ترازو ہیں ان کے حساب سے سوچیں تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچے کو چوٹ لگتی اس کی ہڈیاں ٹوٹتی اور بڑے کو نہ لگتی، کیونکہ بڑے کی ہڈیاں بچوں کی طرح کمزور اور کومل نہیں ہوتی۔ بڑوں کی ہڈیاں تو زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، مگر فریکچر ہمیشہ بڑے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، بچے کی نہیں۔ بچہ گرتا ہے، روتا ہے، اٹھتا ہے، پھر کھیلنے لگتا ہے۔ تم گرتے ہو، سیدھے ایمبولینس پہ سوار ہسپتال پہنچ جاتے ہو۔ اگر طاقتور ہونا ہی فتح ہوتا، اگر طاقتور ہونا ہی تحفظ ہوتا، سیفٹی ہوتی، تو بچے کی ہڈیاں ٹوٹتی، بڑے کی نہیں۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھو۔ کبھی تم نے شرابی کو دیکھا ہے راستے پہ کیسے گرتا پڑتا جاتا ہے؟ آپ کسی شرابی کی طرح ذرا گر کر دیکھیں، کہاں کہاں سے ہڈی ٹوٹتی ہے۔ شرابی روز رستوں پہ گرتا ہے، روز ہی صبح گھر پہنچ جاتا ہے، نہ ہڈی ٹوٹتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ شرابی میں وہ کیا راز ہے؟ اس میں بھی وہی بچے والا راز ہے۔ اصل میں بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گر رہا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور گرنے سے راضی ہو جاتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا، مزاحمت نہیں کرتا، وہ نیچر کی پوری اسکیم کے ساتھ تعاون کر جاتا ہے۔ شرابی بھی یہی کرتا ہے، کیونکہ جب وہ گر رہا ہوتا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، بے ہوش ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گر رہا ہے اور وہ بڑے مزے سے گر جاتا ہے۔ مگر تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جب گر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ گر رہے ہیں،
اور اس پتہ ہونے کی وجہ سے آپ مزاحمت کرتے ہیں، گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں گرنا۔ زمین کی کشش، گریویٹیشنل فورس تمہیں نیچے کی طرف کھینچتی ہے، تم اس کو ریزسٹ کرتے ہو۔ اس مقابلے میں، اس جنگ میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، گرنے سے نہیں، ریزسٹنس سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ گر جاؤ، جب گر ہی رہے ہو تو گر جاؤ، لڑو مت، مزاحمت مت کرو، خود اپنی طرف سے گر جاؤ، ساتھ دو کشش ثقل کا، یقین مانو ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ وہ بچہ جو گرتا ہے اور ہڈیاں نہیں توڑواتا، وہ انجانے میں یہی کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹے پودوں کی طرح رویہ دکھاتا ہے، آندھی آتی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، تعاون کرتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا، کوآپریٹ کرتا ہے۔ شرابی بھی بالکل یہی کرتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی چھوٹے پودے کی طرح بیہیو کرتا ہے، بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے، اور آندھی میں آندھی کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہی شرابی ہو، اسے ہوش ہو، تب گرے، تب چوٹ کھائے گا۔ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی یہی کام کرتا ہے، مگر ہوش میں، پورے شعور کے ساتھ، کانشیسلی۔ بچے جو انجانے میں کرتے ہیں، شرابی جو بے ہوشی میں کرتے ہیں، صوفی اس کو ہوش میں کرتا ہے، جان کے کرتا ہے۔ دو لفظ ہیں، بہت اہم ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کے سارے مسئلے ان دو لفظوں کے ساتھ جڑے ہیں، مزاحمت اور ترک کے مزاحمت، ریزسٹنس اور سرنڈر۔ اگر تم مزاحمت کرو گے، ریزسٹ کرو گے تو ہار کر رہو گے، اور اگر سرنڈر کرو گے تو جتنے ہارتے ہوئے چاہے تم نظر آتے رہو، جیت کر رہو گے۔ آندھیاں گزر جائیں گی، تم واپس کھڑے ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے زندگی بڑا دلچسپ کھیل ہے، تم کھیل کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، تمہیں اس کھیل میں دلچسپی صرف جیتنے کی حد تک ہے۔ تم جیتنے کے لیے بس یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہو، اور جب جیت نہیں پاتے ہو تو زندگی غم کی دھند میں لپٹ جاتی ہے۔ زندگی کا معجزہ پھر آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا۔ ایک بات میری لکھ کے رکھ لو کہ جیت کی خواہش میں زندگی کا کھیل کھیلو گے تو آخر میں ہارے ہوئے لوٹو گے، لیکن اگر کھیل کھیلنا تمہارا مقصد بن گیا تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ بچوں کو دیکھو، سارا دن کھیلتے ہیں، ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ کھیل میں مگن ہیں۔ اس لیے دیکھتے نہیں ہو کہ جب کھیل میں جیت کی خواہش شامل ہوتی ہے، یعنی جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو بڑی حسرت سے بچپن کو یاد کرتے ہو۔ کیوں یاد کرتے ہو؟ صرف اس لیے کیونکہ بچپن میں تم صرف کھلاڑی تھے، زندگی کے کھیل کے کھلاڑی۔ بڑے ہو کر تم اس کھیل کو جیتنے میں مست ایک روبوٹ بن گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے اس کھیل کا سارا لطف چھین لیا ہے۔ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ تم آج بھی ویسا ہی کر رہے ہو جو بچپن میں کرتے تھے۔ بچے کا بال کے پیچھے بھاگنا اور تمہارا عہدے، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ تب کھیل مقصد تھا، اب جیت کی خواہش مقصد ہے۔ صرف اسی وجہ سے بچے خوش ہوتے ہیں اور بڑے اداس۔ تمہیں ہر دم سراہا جانا پسند ہے، جانے جانے کی خواہش ہے، تعریف و تحسین کی طلب ہے۔ یہ طلب تمہاری نہیں ہے، تمہاری انا کی ہے۔ سراہے جانے کی تمنا کرو گے تو ہمیشہ مذمت اور لعن طعن ہی سنو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سراہے جانے کی خواہش نہ ہوگی تو لوگ مذمت نہ کریں گے، بلکہ جب سراہے جانے کی خواہش نہ رہے گی تو لوگوں کی مذمت اور لعن طعن تمہیں چھوئے گی نہیں۔ مسئلہ لعن طعن میں نہیں، مذمت میں نہیں، تنقید میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لعن طعن، وہ گالیاں، وہ حد تک تمہیں چھو جاتی ہے۔ خواہش نہ ہوگی تو اس صورت میں مذمت ہوگی، اثر نہیں ہوگا، کیونکہ توقع نہیں ہوگی۔ مجروح مذمت نہیں کرتی، انسان مجروح ہوتا ہے کیونکہ وہ توقع کرتا ہے سراہے جانے کی۔
لعنت ملامت مذمت کیوں چوٹ کرتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ سراہیں، عزت دیں، احترام دیں۔ اصل مرض یہ خواہش ہے، لوگوں کی لعنت ملامت نہیں۔ درد کب ابھرتا ہے؟ اس وقت جب تمنا ہو پھولوں کی اور کوئی پتھر لے آئے۔ درد پتھر میں نہیں ہوتا، درد اس تمنا میں ہے جس نے کچھ اور چاہا تھا اور کچھ اور ملا۔ زخم وہ پتھر نہیں دیتا جو تمہیں ملا، زخم وہ خواہش دیتی ہے جو دل میں تھی کہ پھول ملے گا۔ اگر پھول کی خواہش ہی نہ ہو اور کوئی پتھر دے مارے، کبھی درد نہیں ہوگا، ترس آئے گا کہ بیچارہ کیوں محنت کر کے پتھر مار رہا ہے۔ ایک بار سدھارتھ بدھا کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ سدھارتھ نے کپڑے سے منہ صاف کیا اور کہا، کچھ اور کہنا ہے یا بس اتنا ہی کہنا تھا؟ بدھ کا ایک بھکشو تھا، اپنے دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، وہ بھی اس وقت ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بدتمیزی ناقابل برداشت ہے۔ اس نے بدھ سے اجازت مانگی کہ اس شخص کو اس کی بدتمیزی کا سبق سکھایا جائے۔ بدھ نے اسے کہا، تم سمجھے نہیں، بعض اوقات انسان کچھ کہنا چاہتا ہے مگر زبان کے لفظ کم لگتے ہیں۔ یہ آدمی اتنا غصے میں تھا کہ اسے کوئی لفظ کوئی گالی نہ سوجھی، اس لیے یہ تھوک کے کہہ رہا ہے، یہ کچھ کر کے کہہ رہا ہے۔ کر کے بتانا اور بول کر بتانے میں بڑا فرق ہے۔ کر کے بتانا زیادہ گہری شدت کا عکاس ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ کسی پر بہت پیار آ رہا ہو تو تم کہتے نہیں ہو کہ مجھے تم سے پیار ہے، بلکہ بس اسے گلے سے لگا لیتے ہو، خاموشی سے کچھ کر کے اسے بتاتے ہو کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ جب انسان کے لفظ کمزور پڑ جائیں تو اس وقت ایکشن سے آدمی بولتا ہے۔ بدھ نے بھکشو کو کہا کہ تو ناحق ناراض ہو رہا ہے، اس بیچارے کو دیکھ اس کا غصہ ابل رہا ہے، اور بالفرض اس نے مجھ پر تھوک کر کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس نے کی ہے، تو آگ بگولا ہو کر سزا خود کو کیوں دیتا ہے؟ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کے رازوں سے یہ شخص آگاہ نہیں۔ تم کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے کہ تم تو خود کو بھکشو کہتے ہو، خود کو راہ صداقت کا مسافر سمجھتے ہو۔ اس بات کو سمجھو، زندگی چند اصولوں پر کھڑی ہے۔ جب تک یہ اصول زندگی میں آ نہیں جاتے، زندگی خود اپنی بنیاد پر کھڑی نہیں ہوگی۔ ان اصولوں کو اپنی تقریروں، نصیحتوں اور مشوروں کا حصہ نہ بناؤ، زندگی کا حصہ بناؤ۔ سادہ سا اصول ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کے کیے کی سزا خود کو دینا۔ اب بھاشنوں، تقریروں، نصیحتوں میں اس اصول کو سبھی بیان کر رہے ہیں، لیکن بتاؤ کہ عملی زندگی میں تمہیں یہ اصول کہیں نظر آتا ہے؟ اصل میں مشورہ دینا بہت آسان ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ مشورہ دینا کوئی ذہین، کوئی دانشور ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز دی جاتی ہے وہ ہے مشورہ، اور جو سب سے کم لی جاتی ہے وہ بھی ہے مشورہ۔ اس بات کو سمجھو کہ جب تک زندگی مقابلہ رہے گی، جب تک اس زندگی کو تم کمپٹیشن سمجھتے رہو گے، تم سکون سے محروم رہو گے۔ جب زندگی کو کھیل سمجھنا شروع کرو گے تو ہی پھر اسے تم انجوائے کر سکو گے۔ جب زندگی انا کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، جیسی کہ یہ تمہاری دنیا ہو گئی ہے۔ اور جب زندگی بینگ کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو یہ کھیل بن جاتی ہے، یہ صوفی کا رقص بن جاتی ہے۔ اس پر ذرا غور کرنا۔ تم عزت چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو۔ تمہارا ہمسایہ بھی یہی چاہتا ہے، تمہارے ارد گرد موجود جتنے لوگ ہیں سارے یہی چاہتے ہیں نا۔ سارا جہان عزت چاہتا ہے، ذلت سے بھاگتا ہے، کامیابی، جیت، فتح سب چاہتے ہیں، اور جہاں سبھی عزت چاہتے ہوں وہاں کوئی اس دوڑ میں آگے نکلے گا، کوئی رہ جائے گا۔ جو آگے نکل جائے گا باقی کے سارے لوگ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود کو اوپر لے جانا چاہتا ہو اس کے لیے دوسروں کو گرانا ناگزیر ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اپنے سیاستدانوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے ادیبوں کو، وہ اونچائیوں کو چھونے کے لیے کیسے دوسروں کو نیچے گراتے ہیں، خود کو مومن دکھانے کے لیے کیسے دوسروں کو کافر قرار دلواتے ہیں، خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے کیسے دوسروں کو غدار قرار دلواتے ہیں۔ اگر تو اس اصول پر عظمت چاہتے ہو تو کچھ کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا ثابت کرنا ہی ہوگا۔
ایسی کامیابی کو تم کامیابی مان ہی نہیں سکتے جس میں دوسروں کی ناکامی نہ ہو، ایسی عزت کو تم عزت کہتے ہی نہیں ہو جس میں دوسروں کی ذلت نہ ہو، اس فتح کو تو تم فتح ہی نہیں کہتے جس میں دوسروں کی شکست کا خیال شامل نہ ہو، کیونکہ اگر ہر کسی کو اوپر جانے دو گے تو خود کیسے اوپر ہوگے؟ یہ مرتبوں کی ہیرارکی جو تم لوگوں نے بنائی ہے وہ احرام مصر کے طرز پر ہے، جتنی اونچائیاں ملیں گی جگہ تھوڑی ہوتی جائے گی، اور جو چوٹی پر سب سے ٹاپ پر کھڑا ہوگا پورا زمانہ اس کا دشمن ہوگا، سارے اسے نیچے گرانے میں یکجاں ہو جائیں گے۔ ایسا موقع جب آتا ہے تو میکیاویلی کو گالی دینے والے، اس پر تنقید کرنے والے بھی اسی کا قول دہراتے ساتھی ہو جاتے ہیں کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست۔ دیکھتے نہیں ہو سیاسی جوڑ توڑ، دیکھتے نہیں ہو ملکوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، یہ اوپر موجود شخص کو نیچے گرانے میں ایک جٹ ہو جاتے ہیں، اور کل جب وہ گر جائے گا تو یہ لوگ پھر آپس میں لڑیں گے، کیونکہ پھر سوال اٹھے گا چوٹی پر کون؟ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ ازلی دشمن دوست بن گئے۔ کوئی سوچ سکتا تھا اسٹالن، چرچل، روزویلٹ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ خیال سے پرے تھا یہ تصور، لیکن جب ہٹلر حدوں سے باہر نکل گیا، ہیرارکی کے احرام مصر پر ٹاپ پر پہنچنے والا ہو گیا، تو انہیں ساتھ ملنے میں کوئی مسئلہ نہ رہا، سب بھول بھال کر دوست بن گئے۔ لیکن جو ہی جرمنی دوسری جنگ عظیم ہارا، یہ پھر آپس میں لڑنے لگے، اور یہ پہلے سے سب کو پتا تھا کہ یہ بعد میں لڑیں گے۔ ان تینوں کی دوستی کی وجہ تو ہٹلر سے دشمنی تھی، وہ گر گیا تو ان کے قریب رہنے کی وجہ بھی ڈھہ گئی۔ جنگ کے دنوں کے دوست اور قریبی اتحادی جنگ کے خاتمے پر ایک دوسرے کے ویسے ہی دشمن ہو گئے، کیونکہ پھر وہی سوال ان کے درمیان آ گیا کہ چوٹی پر کون ہو۔ روس اور امریکہ پھر دشمن بن کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ یہی اصول ہے تم لوگوں کی دنیا میں، عزت، دولت، شہرت، کامیابی، جیت کے خواہش مند کے وہ سب دشمن ہو جائیں گے جو خود دولت، عزت، شہرت اور کامیابی چاہتے ہیں، سب اسے گرانے میں یکجان ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری دنیا کا ڈھنگ ہے، تم لوگ جنگ ڈھونڈتے ہو کیونکہ انا جنگ کو جیت کر یا ہار کر ہی خود اپنا ہونا ثابت کر سکتی ہے۔ دوسری طرف تمہاری بینگ ہے جسے خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو مٹانے، ہرانے، ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ خلا اور مادے کا رشتہ، خاموشی اور لفظوں کا رشتہ ایک ایسا راستہ ہے جو انٹلیکچولی بھی آپ کو ریئلٹی کے قریب کر سکتا ہے۔ خلا مادے کا اپوزٹ نہیں ہے، خلا دو اجسام کے درمیان موجود فاصلے کا نہیں، دو اجسام کے درمیان موجود لنک کا نام ہے۔ جس کو یہ لنک دیکھنا نصیب ہو گیا وہ پھر کائنات میں تقسیم نہیں، وحدت کو دیکھتا ہے۔ جسے تم سپیس کہتے ہو، وہ جسے تم خلا کہتے ہو، وہ اصل میں دھوئی کے سراب کے خاتمے کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے خاموشی لفظوں کو تخلیق کرنے والی ہے، جیسے دو لفظوں کو بامانی وہ لنک بناتا ہے، جسے تم سپیس کہتے ہو، جسے تم خاموشی کہتے ہو۔ تم نے لفظوں کو خاموشی کا الٹ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ خاموشی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے لفظ جنم لیتے ہیں۔ خاموشی وہ سمندر ہے جس میں لفظوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ تمہارے ساتھ بڑا ہی الٹ حادثہ ہوا ہے۔ تم خاموشی کے اس سمندر سے تو کٹ گئے ہو، بس لفظوں کی مچھلیوں سے تمہارا ناطہ قائم ہو گیا ہے، اور ایسا ناطہ کہ جس نے تمہیں سمندر کا دشمن بنا دیا ہے۔ تم دیکھتے ہو اپنی روز کی زندگی کو، کیسے خاموشی کو قتل کرتے رہتے ہو، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی موبائل اور سوشل میڈیا کے نام پر، کبھی فلم، کبھی ٹی وی، کبھی خبریں، کبھی ٹاک شوز، کبھی ڈرامے۔ مگر جو تم سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ سمندر فنا ہوتا ہے تو مچھلیاں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ جتنا تم شور تخلیق کر رہے ہو اپنی انفرادی، اپنی سماجی، اپنی سیاسی زندگی میں، دیکھ لینا ایک دن تم خاموشی کو مار بیٹھو گے، اور جس دن یہ خاموشی مری تو جان لینا اس دن لفظ بھی مر جائیں گے، کیونکہ لفظ
خاموشی کا سایہ ہیں۔ جب جسم نہ رہے گا تو سایہ بھی نہ رہے گا، جب خاموشی نہ رہے گی لفظ بھی نہیں رہیں گے۔ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی کا وقفہ ہے جو لفظ تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی مٹی تو تمہاری ساری زبانیں اپنا مطلب کھو دیں گی۔ کبھی تم غور کرو، خاموشی کتنی طاقتور چیز ہے۔ اتنی صدیوں سے لفظوں کے ساتھ تم تجربے کر رہے ہو، زبانیں ایجاد کر رہے ہو۔ کبھی خاموشی کے ساتھ بھی تجربہ کر کے دیکھو۔ تم فرض کرو کسی نے تمہیں گالی دی، تم نے جواب میں گالی دی۔ جو کہا گیا، جو ایکشن کیا گیا، اس کا جواب اسی زبان میں دے دیا گیا۔ یہ ایک طرز ابلاغ ہے، کمیونیکیشن کا ایک طریقہ۔ کمیونیکیشن کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس پر کبھی غور کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کہ کون سا ذریعہ ابلاغ زیادہ مؤثر، زیادہ پاورفل ہے۔ دوسرا طرز یہ ہے، اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھو۔ کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تم چپ کھڑے رہے، مکمل خاموش۔ ایک آواز کے ذریعے ہوا کمیونیکیشن ہے اور ایک خاموشی کے ذریعے ہوا ابلاغ۔ انسانوں نے تاریخ کے اس سفر میں بولنے کو، زبان کو حد سے زیادہ اہمیت دے ڈالی ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔ آج چپ رہنا یا کمزوری ہے یا پھر فرسٹریشن، اداسی میں، مجبوری میں تم چپ ہو پاتے ہو۔ چپ کے ساتھ تم نے سارے غلط رشتے جوڑ دیے ہیں۔ خاموشی تو بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان رہ گئی ہے۔ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو تم جنازوں پر ہی بس آزماتے ہو۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ چپ بیٹھا رہے تو تم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہو۔ ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی کو بیان کرنے میں بے معنی جھوٹے لفظ دہراتا رہے تو سمجھتے ہو کہ ہاں تمہارا ویلکم ہوا۔ تم لفظوں کو جانتے ہو کیونکہ لفظ تمہیں اس اذیت سے بچا لیتے ہیں کہ جو جاننے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس تمہارے سفر میں تم نے خاموشی کو سننے کی ساری اپنی صلاحیت کھو دی ہے۔ تم کسی سے کچھ پوچھو اور وہ چپ رہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے میری بے عزتی کی یا اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خاموشی بھی جواب ہو سکتی ہے۔ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ آج کی تمہاری دنیا جتنے بھی سوال کر رہی ہے، ان سوالوں کی اکثریت کا حق ہے کہ ان کا جواب خاموشی ہو۔ اس بات کو کاش تم سمجھ پاتے کہ کچھ چیزوں کا جواب بس خاموشی ہی ہوتی ہے۔ بلکہ ذرا گہرا غور کرو تو زندگی کے جتنے بھی بڑے اور عظیم سوال ہیں ان کے جواب خاموشی میں ہی کہیں چھپے ہیں۔ لیکن تم سوال کرو اور جواب نہ ملے تو یہی سمجھتے ہو کہ تمہارے سوال کو عزت نہیں دی گئی، یا پھر یہ سمجھتے ہو کہ جس سے سوال پوچھا ہے وہ تمہیں جواب نہیں دینا چاہتا یا اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جواب ہی خاموشی ہے۔ اس بات کو سمجھو، جن کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں، اور وہ اس ڈر سے بول رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بولے تو لوگ جان جائیں گے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا اپنے ٹی وی پر ہو رہے مباحثوں کو، وہ بول بول کر بتا رہے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، لیکن وہ اصل میں بول ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ خاموشی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دنیا، کبھی غور سے دیکھنا اس کو، یہ احمقوں کی دنیا ہے۔ ان کے دماغ لفظوں سے اتنے بھر گئے ہیں کہ ان میں خاموشی کی کہیں جگہ ہی نہیں رہی۔ دن رات سوتے جاگتے سب بول ہی رہے ہیں، جیسے لفظ کوئی ہماری زنجیر ہیں جن سے ہم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ مگر جو تم نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ لفظ کنارہ ہے۔ زندگی تو بیچ منجھدار کے ہے۔ اگر تم لفظوں کے کناروں سے چمٹ گئے تو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں کو کبھی نہ چھو سکو گے۔ تم زندگی کی لہر کو کبھی چھو ہی نہ سکو گے۔ اس بات کو سمجھو، لفظ باہر سے آتے ہیں، تمہارے اندر سے نہیں نکلتے۔ تم جب پیدا ہوئے تھے تو لفظوں سے آزاد پیدا ہوئے تھے۔ لفظ تم نے باہر سے سیکھے ہیں۔ سمندر اترتے ہیں تو کنارے ساتھ نہیں لاتے، کنارے تو باہر پیدا ہوتے ہیں۔
सरहदें तो बाहर की ज़िंदगी में तराशते हो तुम, खुद तो बेकिनार आते हो। लामहदूद वुस्अतों के साथ तुम दुनिया में खामोश आते हो, फिर इसके बाद लफ्ज़ों की चार दीवारी में ख़ुद को कैद कर लेते हो। कोई मुसलमान है क्योंकि उसके पास मुसलमान लफ्ज़ों की दीवार है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है क्योंकि उसकी दीवार इन्हीं लफ्ज़ों से उठाई गई है। सोचो ना, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई, कोई यहूदी, फ़र्क क्या है? लफ्ज़ों का ही फ़र्क है ना। लफ्ज़ ना होते तो कैसे तुम इन कौमों, फ़िरकों, नामों में ज़िंदगी को बांटते? अगर खामोशी होती तो कुल ज़िंदगी से ख़ुद को तुम कैसे काटते? कैसे कहते ये दरख्त है, ये मैं हूँ? कैसे कहते ये अमीर है, वो गरीब है? खामोशी एक ऐसा टूल है जो हर तकसीम को तोड़ देती है। खामोशी में तुम बस खला हो, कुल खला, और वही तुम्हारा असली होना है, तुम्हारी हकीकी बीइंग। तुम बहुत पूछते हो ना कि कैसे खुद तक पहुँचूं। लफ्ज़ों की ईंट ईंट करके जो तुमने अपने इर्द गिर्द चार दीवारी उठाई है, इसे तोड़ कर देखो, ये सवाल फिर कभी ना कर सकोगे। तुम्हारा नाम क्या है? एक लफ्ज़। तुम्हारी कौम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा पेशा, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी फैक्ट्री क्या है? बस लफ्ज़। इन लफ्ज़ों को माइनस करो और फिर पूछो कौन हो तुम। फिर ये सारे सवाल ही बेकार हो जाएंगे। फिर मैं और तू की तकसीम कहाँ रहेगी? मगर ये खामोशी की ज़बान सीखना बहुत मुश्किल है। असल में सबसे मुश्किल ज़बान ही नहीं, कायनात की वाहिद ज़बान यही खामोशी है। खामोशी की ये ज़बान सीखनी ना पड़े, इसलिए ही तो तुम झूठी ज़बानें तराशते हो, खुद ही एक फ़रेब अपने इर्द गिर्द खड़ा कर देते हो। सोचो ना, दुनिया में कितनी ज़बानें हैं। अगर ज़बान हकीकत होती तो इतनी मुख्तलिफ ज़बानें कैसे होती? हाँ, खामोशी यूनिवर्सल है, आलमगीर है, मगर खामोशी की ज़बान में महारत बड़ा मुश्किल मरहला है। तुम लेकिन ठहरे सहल पसंद, तुम गारे हिरा की खामोशी को शरीयत का हिस्सा ही नहीं बना सकते, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल मरहला है। जब तक तुम लफ्ज़ों के आइनों में ख़ुद को देख देख कर ख़ुद को मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कहते रहे, मशरकी, मगरबी कहते रहे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमरीकी समझते रहे, मुग़ल, अराई, बलोच जानते रहे, तब तक तुम जान ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। तुमने ये नहीं जाना कि तुम कौन हो, तुमने बस चंद लफ्ज़ जाने हैं। समाज तुम्हें लफ्ज़ों से भरता है, वरना तुम खामोश ही पैदा होते हो। ये जिसे तुम तालीम व तरबियत कहते हो, ये और कुछ भी नहीं, बस चंद लफ्ज़ों को याद कराने का नाम है तुम्हारा तालीमी निज़ाम। तुम्हारे तालीम व तरबियत के सारे इदारे तुम्हें लफ्ज़ों से भरते रहते हैं। समाज और मज़हब का बुनियादी फ़र्क बस इतना है कि समाज तुम्हें लफ्ज़ों से भरता है और मज़हब तुम्हें लफ्ज़ों से मावरा ले जाता है, लफ्ज़ों से ऊपर उठाता है। इस एक नुक्ते को समझे बिना तुम्हें मज़हब समझ नहीं आ सकता। समाज जो लकीरें खींचता है, मज़हब उन लकीरों को मिटाने का नाम है। यूँ समझो कि समाज के सिखाए को अनसीखा करना है हकीकी मज़हब। समाज अगर सीखना है तो मज़हब उस सीख को अनसीखा करना, फिर से कोरी स्लेट हो जाना है असल मज़हब। लफ्ज़ों की चार दीवारी को तोड़ना है मज़हब, कतरे को समंदर कर देने का नाम है मज़हब। फ़कीर कहता है कि तुम्हारे अंदर दो तरह के लफ्ज़ हैं जो पैदा होते हैं, एक वो जो लफ्ज़ों से तुम सीखते हो और एक वो होते हैं जो खामोशी से फूटते हैं। हकीकी लफ्ज़ वो होते हैं जो तुम्हारे अंदर मौजूद खामोशी की लामहदूद सल्तनत से फूटें, और झूठे लफ्ज़ वो हैं जो तुमने माशरे से मुस्तार लिए हुए हैं। कभी तुमने वादी के बीचों बीच खड़े होकर ऊंची सदा लगाई है? क्या होता है? तुम्हारी ही आवाज़ की गूंज पहाड़ की चोटियाँ तुम्हें वापस कर देती हैं। ये गैर हकीकी लफ्ज़ हैं। घाटी से 400 आवाज़ें तो गूंजी, मगर उनका कोई मतलब ही नहीं। तुम भी वही वादी हो जिसमें ये समाज की आवाज़ें चीख रही हैं।
یہ تمہاری آواز نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، سوچتے ہو کہ یہ نام تم سے کبھی نہیں نکلا، یہ نام تو تمہیں گھر والوں نے دیا۔ جب تم کہتے ہو یہ تمہارا عہدہ ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا پیشہ ہے، سوچو کون بول رہا ہے، تم یا تمہارا سماج؟ تم وہ گھاٹی ہو جو پہاڑوں کی اس مردہ آواز کو بس دہرائے چلے جا رہے ہو۔ گھاٹی تو وہی لوٹاتی ہے جو سماج اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہندوستانی پاکستانی سے نفرت کر رہا ہے، پاکستانی ہندوستانی سے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، عیسائی مسلمانوں سے، مسلمان عیسائیوں سے۔ یہ نفرت کیا تمہاری آواز ہے؟ یہ نفرت کیا تم ماں کی کوکھ سے لائے تھے؟ نہیں، تمہاری وادی سے سماج کی چیخ گونج رہی ہے۔ گونج اصلی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سماج کے لفظ تم میں گونج رہے ہیں تو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، بس گونج ہو، اور اس گونج کو ہی تم نے اپنی آواز مان لیا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارے لفظ وہ نہیں جو باہر سے تمہارے اندر گھسے، بلکہ تمہاری آواز وہ ہے جو اندر سے باہر آئی۔ حتمی سچ کو جان لینے کے بعد ہی تمہیں اپنی آواز مل سکتی ہے، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ تم جب وادی میں کھڑے ہو کر چیختے ہو تو کیا اس سے جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہو؟ نہیں، کیونکہ جانتے ہو کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تمہارے اندر کوئی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے تو تم مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کے آوازیں، ان کے واز سنتے بھی ہو، ان کو لاکھ عزتیں دیتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے ہو، غزالی زماں، شیریں زباں، فقیہ العصر، ہزار خطابات دیتے ہو، مگر ان کے لفظ تم میں جا کر تمہارا حصہ نہیں بن پاتے۔ تم ان کے واز سن کر RSS بن سکتے ہو، طالبان بن سکتے ہو، مگر تم نہیں بن سکتے۔ تم ان سے بھگوان، خدا کی حقیقتیں سنتے رہتے ہو، مگر یہ کبھی تمہاری حقیقتیں نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں موجود کوئی جانتا ہے کہ یہ گونج ہیں۔ یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پروہت بس اپنا سیکھا گونج کی صورت بکھیر رہے ہیں۔ خدا ان کا تجربہ ہوتا تو ان سے جو لفظ نکلتے وہ تمہاری روح میں گھس جاتے۔ سوچو نا، دیکھو نا، پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے؟ اتنے لوگ خدا شناس ہوتے تو کیا تمہاری دنیا کا یہی حال ہوتا جو ہے؟ جو لفظ اندر سے باہر نکلتا ہے، سماج کے دیے گئے لفظوں کی گونج سے پیدا نہیں ہوتا، تمہارے باطن کی خاموشی سے جو لفظ پھوٹتا ہے وہ سننے والے کو سکون دے جاتا ہے، بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ کبھی غور سے سننا اپنے مولویوں، پنڈتوں کی باتیں، تمہیں مسلسل بے چین کرتے ہیں ان کے لفظ۔ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم کیا تھے کیا رہ گئے، ہائے ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا۔ کیسی بے چینی پیدا کرتے ہیں ان کے واز، کیسے مجروح انسان تخلیق کرتی ہیں ان کی تقریریں کہ لوگ خود کش جیکٹ پہن کر پھٹنے لگتے ہیں، رام مندر کے نعرے مارتے بابری مسجد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گائے کے ذبح کرنے پر انسانوں کو ذبح کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی سے نکلے لفظ چین کیسے تخلیق کرتے؟ بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری کیسے بنتی؟ اور اس کے مقابلے میں کبھی کسی فقیر، کسی حقیقی مرشد کے پاس بیٹھو، کسی ایسے کے پاس کے جس کے لفظ اس کے اندر کی خاموشی، اس کے باطن کے سکون سے، اس کی تہ میں موجود سکوت سے نکل رہے ہوں۔ لمحہ بھر کو ہی صحیح اس کے لفظ تمہیں کیسے پرسکون کر دیتے ہیں۔ تم نے اگر کسی ایسے شخص سے کچھ سنا ہے کہ جس نے واقعی جانا ہے تو اس کے لفظوں میں جو تمہیں ملے گا وہ لفظوں سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے لفظوں کے ارد گرد لپٹی خاموشی بھی تمہیں ملے گی۔ وہ جب لفظ خدا بولے گا تو اس لفظ کے ارد گرد خدا کے احساس کی خاموشی بھی کچھ تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، جس دنیا کو تم جانتے ہو۔